بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اس زمین کو تھامے رکھ، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی اس مضبوطی پر بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے، پروردگار، تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، لوہا ہے جو ان پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں کو بہت تعجب ہوا، پھر کہنے لگے، پروردگار، کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آگ ہے جو اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ وہ پھر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، یا اللہ، کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے، کوئی پانی سے بھی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ ہوا ہے جو اسے اڑا دیتی ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا، اے اللہ، کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے کچھ؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر تک نہ ہو۔ پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے اسے بھی دو، اسے بھی دو، اسے بھی دو، یعنی جن کے پاس کپڑے نہیں، رہائش نہیں، خوراک کی کمی ہے، مسافر ہیں، تم قیدی کو رہا کرواؤ، مسکین کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیوہ کی مدد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والے کے لیے اچھا گمان رکھو، اسے کوئی سخت بات نہ کرو۔ وَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سائل کو منع نہ کرو، اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہ۔ اور اس بات کی بھی قطعاً گنجائش نہیں کہ تم مسلمان کو دو اور غیر مسلم کو نہ دو۔ تو پیارے ویورز، ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، قرض حسنہ دیتے رہنا چاہیے۔ اس کا اجر قیامت والے دن جب انسان دیکھے گا تو خوشی سے نہال ہو جائے گا۔ قرض دار کو مہلت دو، اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو، تم افورڈ کر سکتے ہو تو اس کا قرضہ معافی کر دو۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر اور بھلائی ہے۔